23 جون 1961 کو صدا میں محرم کا جلوس تھا اور اس جلوس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی جس میں 191 شیعہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور اس میں 26 شہید ہو گئے ہیں. 28 دسمبر 1982 بروز منگل صدا کے مقام پر جو پل ہے پارا چنار کی سائڈ پہ آتا ہے، یہاں پہ شیر غلام فیملی جو بھی شہید آباد میں رہتے ہیں، امام بارگاہ بھی ان لوگوں کے نام، ان کے 2 لوگ جو ہے وہ کویت سے واپس گھر آ رہے تھے، کافی عرصہ باہر رہے اور جب واپسی چھٹی پہ آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو وہاں اتار کر اس پل کے پاس ان کو قتل کیا اور بعد میں ان کی لاشیں بھی نیچے پل کے نیچے گرا دی اور 5 دنوں کے اندر انہوں نے شیعوں کے 5 گاؤں کو جلا دیا. 30 اگست 1991 بروز جمعہ شب اربعین چیلون کی شب تھی. ایم سی بی بینک کے پاس ادھر ایک چوکی کے اوپر وہ جو دکان ہے اس کے اوپر ایف سی والوں نے جلوس کے اوپر مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی جس میں بے تحاشا لوگ زخمی ہو گئے اور اس میں ہمارے جو ہے وہ 5 آزادان جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. 10 سپٹمبر 1996 یہ 6 دن کی لڑائی تھی اور اس میں 11 شیعہ جو تھے ہمارے لوگ توریوں کے وہ شہید ہو گئے تھے. پارا چنار ہائی اسکول نمبر 1 جو کہ ابھی اسرار شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شرپسندوں نے شیعہ کافر کے نعرے لگوائے تھے اور اس طرح دیواروں پہ کچھ اور اس طرح گالم گلوچ لکھا تھا تو لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے. کچھ دن پروٹیسٹ بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود حکومت نے کچھ نوٹس نہ لیا. تو پھر توری مخالف جو گروپس ہیں، جو لوگ ٹرائبس ہیں، انہوں نے اکٹھا پوری بازار میں راستوں میں نعرے لگوائے شیعوں کے خلاف اور آ کے اسکول کے اندر ہتھیاروں سمیت داخل ہو گئے جس میں بہت زیادہ اسکول کا نقصان ہوا اور اس پرنسپل نے ان لوگوں کو بچانے کی، توری مخالف شیعہ مخالف لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جس میں وہ پرنسپل بھی انہوں نے اندر خود چاقوں سے مار کر اس کو بھی شہید کیا اور اس کے بعد سچویشن بہت کرائسس میں آ گئی اور راستوں میں جو یہاں سے پشاور تک جاتے ہیں جدھر بھی توری مخالف یا شیعہ مخالف لوگ تھے انہوں نے مل کر سرکار یا اس طرح مختلف لوگوں کی سرپرستی میں کئی لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، شہید کرا دیا، وفات کیا گیا، وہاں ہمارے دامان ہو گئے وغیرہ. 12 ربیع الاول کو اہل سنت کا جلوس یہاں پہ جلوس ہوتے، باقی پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بدعت سمجھتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں. جلوس کے دوران شیعہ کافر کے نعرے اور باقی اس طرح نعرے لگوائے گئے جو اہل تشہیر پہ ہمیں پسند نہیں تھی. اس میں لوگوں نے پتھراؤ وتھراؤ کا اس طرح کوئی چکر چلا، بعد میں پولیس نے آ کے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو شیعہ مخالف گروپس کو، تو انہوں نے پھر سے کافر کے نعرے لگوائے، مختلف اور نعرے لگوائے. یہ پری پلان تھا جو کہ عید نظر کی سرپرستی میں ہو رہا اور عید نظر اس کی لیڈنگ کر رہا تھا اس وقت. اور جب 17 ربیع الاول کو یعنی ہمارے مسجد میں عید المیلاد النبی کا پروگرام تھا اور ایک اہل سنت عالم دین تبلیغ کر رہا تھا، یعنی تقریر کر رہا تھا. اس خطابت کے دوران اہل سنت کی مسجد سے فائرنگ شروع کر دی اور اس جلسے کے اوپر پاکستان کے مختلف شہروں میں جب ہم جاتے تھے تو پہلے افغانستان جاتے تھے، اس کے بعد پشاور اور اسلام آباد جاتے تھے. اگر کوئی پارا چنار آنا چاہتا تھا تو پہلے پشاور سے اسلام آباد سے توفم کے ذریعے افغانستان جاتے تھے، اس کے بعد پھر پاکستان. جون 19 2008 کو صدا بازار میں کنوائے کو لوٹا گیا. اس کے بعد 8 افراد کو ڈرل مشین کے ذریعے اب باقی ہے، اس کے بعد ڈرل مشین کے ذریعے پیس ادھر کاٹو اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو، جو کہ یہ گستاخی نہیں کر رہے تھے. تو زندہ سب کو کھڑا کر کے ویڈیو موجود ہے، پہلے ایک ہاتھ کاٹتے تھے پھر کہتے تھے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ کے اسی طرح پارٹس آف دی باڈی کو کاٹ کے پیس کر کے انہوں نے ان کو شہید کیا گیا، جس کا آپ دنیا بھر میں اس طرح ظلم کہیں نہیں ہوا جو یہاں پارا چنار یا اس طرح ڈسٹرکٹ کورم میں شیعوں کے ساتھ ہوا. 25 جولائی 2010 کو چارخیل میں انہوں نے زائرین جو کربلا جا رہے تھے ان کی بس کو روکا، خواتین سمیت کئی افراد کو شہید کیا گیا اور اسی طرح جو ظلم و ستم ہو سکتا تھا یہ چارخیل والوں نے انجام دیا اور اس کا جواب ابھی تک کو نہیں ملا. 4 مئی 2023 کو تری منگل اسکول میں 4 اساتذہ اور 3 جو ٹریکٹر والے مزدور تھے جو انہوں نے یہاں سے کام کے لیے لے کے گئے تھے، مہمان تھے ان کے ساتھ مہمان، انہوں نے ان کو بھی بے دردی سے مارا پیٹا، کلہاڑیوں سے ان کو مارا، چاقوں سے مارا، ڈنڈوں سے مار کے ان کو شہید کیا. کبھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سعودی عرب والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم طالبان ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم یہ ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم وہ ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ جانور ہیں اور جانوروں کو جانوروں کی زبان میں ہی سمجھایا جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب ایجنسی کے سچویشن جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے شکار ہوتے ہیں، اکثر اوقات بغیر کسی خاص ٹھوس وجہ کے بہت بڑی جنگ یہاں پہ چھڑ جاتی، اور جس کے نتیجے میں کئی سو لوگ جو ہے وہ دونوں اطراف سے، قبیلوں کے بیچ میں سے یا مختلف مسالک کی وجہ کے لوگ جو ہے وہ یہاں قتل ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اسی طرح وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں جو عمر بھر پیرالائز ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو all these things are because of بہت ہی مائنر ایشو کی وجہ سے، جس طرح 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے جو قبائل ہوتے تھے، اسی انداز میں آج کل یہ قتل و غارت ہوتے ہیں۔ میں اس میں کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک ٹرائب کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ یہ ایشو جو ہے یہ نہ صرف ڈسٹرکٹ کرم کے اندر ہے، بلکہ یہ باقی جو ڈسٹرکٹس ابھی جو مرج ایریا ہے، جو کے پی میں مرج ڈسٹرکٹس ہے جو سابقہ ایکس فاٹا کہلاتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں میں، پاکستان بھر میں، بلوچستان میں دیکھیں، اس طرح سندھ میں دیکھیں، پنجاب میں اس طرح جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ دیکھیں، یہ سسٹم ہے قبائلی، لوگ ایک دوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے، ایشو کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو گالی دی، یہ ایک ریزن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کرم کے اندر بھی جہاں پہ مختلف قبائل موجود ہے، یہاں پہ انہیبیٹڈ ہے، اسی طرح یہاں پہ جو دو میجر سیکٹس ہیں، یعنی مسالک ہیں، مذہبی عقائد کے لوگ جو رہتے ہیں، وہ بھی بڑے آسانی سے جو بھی اس کو سٹیمولیٹ کرنا چاہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ گرچہ ایجوکیشن ریشو باقی علاقوں کی نسبت بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں جو پرابلمز ہیں وہ یہی ہے کہ زمینی تنازعات یہاں ہیں، جنگلات کے اوپر مسئلے ہیں، پہاڑوں کے اوپر مسئلے ہیں، اور آج کل کے اسی دور میں لوگ فائنانشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے سے آگے ہونا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں مذہبی کبھی کبھی ایشو آ جاتا ہے۔ لیکن مسلک جس طرح ہمارا اسکول آف تھاٹ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس طرح باقی جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ دیوبندی خاص کر زیادہ رہتے ہیں یہاں پہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے پیروکار۔ باقی تو چھوٹے موٹے اس طرح مسالک ہیں، لیکن ایکچوئل ریزن کیا ہے کہ یہ قبائل جو ہے یہ جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وحشی ٹائپ ہوتے ہیں، معمولی سے مسئلے کے اوپر بہت بڑی جنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مینٹلی ریڈی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جو کرم میں رہتے ہیں، جو توری قبیلہ ہے یا اس سے ملحقہ منسلک باقی جو قبائل ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، باقی لوگ اپنے مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹ کے، اپنے جو جھنڈے اٹھا کے مظلوم ہونے کا، اس کو میں جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اب آپ لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن، ٹوس انفارمیشن، آن دا ریکارڈ انفارمیشن ہے، یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی، آگے بھی پھیلائیں، اور جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگ کہیں پہ اپنے ڈائریز میں لکھ بھی دیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں فائدہ ہے۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، پچھلے جو ہمارے پاس 70-80 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کرم میں، یہ آپ لوگوں کو میں ابھی ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں، بہت تیزی سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ملے۔ یہ میں ایونٹس کی جب جنگیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ بوم بلاسٹ کتنے ہوئے، وہ ایک الگ ویڈیو ہوگا جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کتنے بوم بلاسٹ ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ٹارگٹ کلنگز کتنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں، ہمارے لوگوں کو بڑے بڑے اعلیٰ شخصیات کو قتل کیے گئے ہیں مختلف جگہوں میں، بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے یہ ویڈیو۔ اغوا شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ آج بھی درجنوں شیعہ نوجوان جو ہے ان کو اغوا کیا گیا 2007 کے بعد، مختلف جگہوں سے اٹھائے گئے ہیں، ان کا آج بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آج کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مختلف جگہوں میں جو اٹیکس ہوئے ہیں اور کاؤنٹر اٹیکس ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں۔ تو آتے ہیں ہمارے پاس 23 جون 1961 کو 10 محرم
کا جلوس تھا صدے کے مقام پہ. آج کل جو صدہ لوور ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس میں چونکہ یہ علاقہ بھی بنگش کا ہے اور بنگش میجورٹی شیعہ ہے یہاں پہ, تو وہاں پہ جلوس تھا 10ویں محرم کا, جس طرح پورے پاکستان میں ہوتے ہیں اور لوگ اس طرح تخریب کاری اور جلوس کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں, سملر سچویشن یہاں پہ بھی تھا. یہ موٹے موٹے جو ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 70-80 ایئرز میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ ہم نے کون سا ظلم کیا تھا؟ جلوس تھا امام حسین کا, اور امام حسین کے جلوس کے اوپر انہوں نے چاروں طرف سے دعویٰ بول دیا, اور اس میں ہمارے 191 لوگ جو ہے وہ سیریسلی انجرڈ ہو گئے, اور اس میں 26 جو ہے وہ شہید ہو گئے. جو 191 تھے اس میں ہی بعد میں بہت سے لوگ پیرالائزڈ ہو گئے اور بہت سے شہید ہو گئے. اینی ہاؤ, اور اس دوران جن لوگوں نے حملہ کیا اس جنگ میں, تو وہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ تھے. مختلف لوگوں نے ایک جمگٹا گروپ بنایا تھا, وہ آئے تھے قبائل, اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ علاقہ ہم خالی کریں گے صدہ شیعوں سے. تو وہ بڑی تعداد میں نان لوکلز ایلیمنٹس جو ٹیررسٹ تھے اس زمانے میں وہ آئے تھے, اور ان کی بھی بہت زیادہ ہلاکتی ہوئی ہے. رپورٹ کے مطابق اس وقت 1600 جو دہشت گرد تھے وہ بھی مارے گئے تھے. اسی طرح اگر ہم پوائنٹ نمبر 2 میں آ جائیں, 1971 یہ جون کا مہینہ تھا. 1971 میں اہل سنت والجماعت والے پارا چنار میں مسجد کے اوپر مینار بنا رہے تھے, اور اس سے پہلے اہل تشیع یعنی ہمارے مسلک کے لوگوں نے مسجد بنایا, اور اس مسجد کے اوپر 2 مینار بنائے. اس پر یہ لوگ ناراض ہو گئے کہ کیوں مینار بنائے. تو یہ لوگ جا کے مختلف علاقوں میں, یہاں سے پشاور تک جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہاں سے چندے اکٹھے کیے, وہاں سے ان لوگوں سے فزیکل اسسٹنس حاصل کی. لوگ ان کے ساتھ آئے کہ ہم شیعوں کے ساتھ جنگ کریں گے. تو انہوں نے بطور شمشیر ایک مینار بنایا جو ابھی بھی موجود ہے, اور اس مینار کو اس زمانے میں اس پر 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا تھا, جو کہ ریکارڈ میں موجود ہے. اور اس کی جو بلندی ہے وہ 175 فٹ ہے, 175 فٹ بلندی ہے اس مینار, اور اس میں جو سٹیپس ہیں, سیڑھیاں ہیں, وہ 360 ہیں. اتنا بلند مینار بنا ہے جو مینار پاکستان سے بھی شاید لمبا ہو. اور اس میں بھی انہوں نے جب مسئلہ ہو گیا کہ نہیں بنا سکتے ہو, یہ ہے وہ ہے, اور انہوں نے ایک روش اس طرح اپنایا تھا کہ بزور شمشیر اس طرح گرم گلوچ کچھ دنوں سے یہ چل رہا تھا. تو انہوں نے فائرنگ کر کے 3 شیعوں کو اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا, اور اس میں وہ لوگ شہید ہو گئے. ایک بندہ اس میں شہید ہو گیا. تو یہ ایک مینار کا جنگ, بہت زیادہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مینار کا جنگ تھا. تو وہ بھی اس طرح مسئلہ بنا, آپس میں کو آپریشن نہیں تھا. کو ایگزسٹنس کے لیے کوآپریشن چاہیے, ٹالرنس چاہیے, اور اس طرح یہ جو پیشنس چاہیے, یہ لوگوں میں نہیں تھا, اور انہوں نے جنگ لڑی, جو کہ بعد میں بہت زیادہ اس کے بعد بھی مسئلے بنے. آتے ہیں 28 دسمبر 1982 بروز منگل, صدہ کے مقام پر جو پل ہے پارا چنار کی سائڈ پہ آتے ہیں. یہاں پہ شیر غلام فیملی جو ابھی شہید آباد میں رہتے ہیں, امام بارگاہ بھی ان لوگوں کے نام ہے, ان کے 2 لوگ جو ہے وہ کویت سے واپس گھر آ رہے تھے, کافی عرصہ باہر رہے, اور جب واپسی چھٹی پہ آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو وہاں اتار کر اس پل کے پاس ان کو قتل کیا, اور بعد میں ان کی لاشیں بھی نیچے پل کے نیچے گرا دیے تھے. اور یہ بہت بڑا صدمہ تھا, جو کہ آج تک دیکھیں نا, یہ مسافر لوگوں کے ساتھ اس طرح ان کا پرانا یہی روش ہے جو ابھی تری منگل میں ہوا ہے. اچھا, آ جاتے ہیں 20 جون 1983. یہ سٹیپ وائز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے ڈے منڈے کو, اور یہ روزے رمضان کا مہینہ تھا, 8واں روزہ چل رہا تھا. تو انہوں نے صدہ میں جو ایک ڈومیننٹ فیملی تھی حاجی دادو کے نام سے, ابھی بھی ادھر موجود ہے, ان کے گھر پہ لوگوں نے دھاوا بول دیا, اور اس میں ایک فیملی کے 15 افراد, بچے بوڑھے اور اس میں خواتین سب ملا کے 15 افراد شہید کر دی, بڑے بے دردی سے شہید کیے. اور ان کے قبرستان بھی صغیر آباد زیارت کے پاس اس قبرستان میں ایک ساتھ. اور اس دوران ان کا ایک بچہ بھی میرے خیال سے مس ہو گیا تھا, شاید ابھی تک بھی مس ہے, یا ان کو بھی قتل کیا گیا. تو ٹوٹل 1987 بروز جمعہ 29 جولائی تک جو تھے, یہ 24 جولائی سے ان کی جنگ انہوں نے مسلط کی لوور پورم میں, اور 5 دنوں کے اندر انہوں نے شیعوں کے 5 گاؤں کو جلا دیا.
1987 کی بہت مشہور جنگ ہے جو کہ مسلط کیا گیا، جو مجاہدین ٹائپ لوگ تھے بڑے زیادہ تعداد میں تھے، اور ان لوگوں نے کیوں یہ جنگ مسلط کی؟ انہوں نے یہ جنگ مسلط کی کہ اپر کرم ان سے خالی کریں گے، توریوں سے، شیعوں سے، تو یہاں پہ ہم آباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ خوبصورتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، علاقہ بہت خوبصورت ہے، تو لوگ جب بھی آ جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہو. تو یہ مجاہدین ادھر آس پاس ہوتے رہتے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے یہی ٹان لی کہ یہ علاقہ بھی خالی کرتے ہیں. تو انہوں نے 5 گاؤں کو مسمار کر دیا 1987، اور جس میں 48 شیعہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اچھا، اس کے بعد یہ 5 دن وہاں پہ 5 گاؤں کو جلا دیا، مسمار کر دیا، لوٹ مار کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر گئے، اور 48 شیعہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اور اس کے بعد یہ جنگ پھیل گیا پورے کرم میں، اور یہ اپر کرم میں یہ خلاچی سائڈ پہ بہت بری حالت تھی، اس طرح پیواڑ سائڈ پہ بہت بری حالت تھی، یہ پاڑے سائڈ سے بہت، یعنی چاروں طرف سے کرم کو اپنے لپیٹ میں لیا. 1 مہینے تک یہ جنگ جاری رہا، اور ان کو سپورٹ مل رہا تھا اس وقت جنرل ضیاء الحق جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، اور صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھی، اس وقت یہاں کا گورنر تھا فضل حق. اور پارا چنار میں جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہ مسعود الرحمان مسعود تھا، جو کہ بہت زیادہ متعصب انسان تھا. یہ سب لوگوں نے اس طرح ایک پروگرام بنایا کہ اس علاقے کو خالی کریں گے، اور پارا چنار کے جو لوگ ہیں وہ ڈی اے خان اور میاوالی میں ادھر کیمپس بھی لگوائے گئے تھے کہ یہ لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ 1987 کا معاملہ تھا. اس کے بعد آتے ہیں 30 اگست 1991، بروز جمعہ، شب اربعین، چہلم کی شب تھی. ایم سی بی بینک کے پاس ادھر ایک چوکی کے اوپر، وہ جو دکان ہے اس کے اوپر، ایف سی والوں نے جلوس کے اوپر مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی، جس میں بے تحاشا لوگ زخمی ہو گئے، اور اس میں ہمارے جو ہے وہ 5 آزادات جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ ایک سچویشن. اور اس میں جو کرم ملیشیا اس وقت، اور یہ لوگ جو پتہ نہیں بٹنی تھے یا کوئی پھٹک تھے، اس طرح ان لوگوں نے یہ فائرنگ کی بلا وجہ فائرنگ کی. اور یہ مشین گن اس وقت خراب ہو گیا تھا، اگر خراب نہ ہوتا تو شاید یہ کئی 100 لوگوں کو اس وقت شہید کر دیتے. آتے ہیں 10 سپٹمبر 1996، یہ 6 دن کی لڑائی تھی، اور اس میں 11 شیعہ جو تھے ہمارے لوگ توریوں کے وہ شہید ہو گئے تھے. اور اس کا جو سیناریو تھی، یہ بھی ایک سچویشن ہے ساتھ میں افغانستان ہے، جب بھی ادھر فوج یا ایف سی وغیرہ اس طرح کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو علاقے میں سچویشن خراب کر دیتے ہیں، اور یہ کرفیو لگوانے کے لیے اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ ادھر بھی ہوا. اور اس کی پس منظر یہی تھی کہ ایک بشہرک میں ایک سکول ہے، وہاں پہ ایک مولوی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس پہ اسٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا، اور ان باقی اسٹوڈنٹس نے مل کر شیعہ اسٹوڈنٹس کے توریوں کو مارا اور اسکول سے بھی نکالا. اس کے بعد پارا چنار ہائی اسکول نمبر 1 جو کہ ابھی اسرار شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شرپسندوں نے شیعہ کافر کے نعرے لگوائے تھے، اور اس طرح دیواروں پہ کچھ اور اس طرح گالم گلوچ لکھا تھا. تو لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے، کچھ دن پروٹیسٹ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے کچھ نوٹس نہ لیا. تو پھر توری مخالف جو گروپس ہیں، جو لوگ ٹرائبز ہیں، انہوں نے اکٹھا پوری بازار میں، راستوں میں نعرے لگوائے شیعوں کے خلاف، اور آ کے اسکول کے اندر ہتھیاروں سمیت داخل ہو گئے، جس میں بہت زیادہ اسکول کا نقصان ہوا. اور اس پرنسپل نے ان لوگوں کو بچانے کی، توری مخالف شیعہ مخالف لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ پرنسپل بھی انہوں نے اندر خود چاقوں سے مار کر اس کو بھی شہید کیا. اور اس کے بعد سچویشن بہت کرائسس میں آ گئے، اور راستوں میں جو یہاں سے پشاور تک جاتے ہیں، جدھر بھی توری مخالف یا شیعہ مخالف لوگ تھے، انہوں نے مل کر سرکار یا اس طرح مختلف لوگوں کی سرپرستی میں کئی لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، شہید کرا دیا، واق کیا گیا، وہاں برائے تاوان ہو گئے وغیرہ وغیرہ. 12 ربیع الاول کو اہل سنت کا جلوس، یہاں پہ جلوس ہوتے، باقی پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بدعت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ لوگ کرتے تھے. خیر، جلوس کے دوران شیعہ کافر کے نعرے اور باقی اس طرح نعرے لگوائے گئے جو اہل تشیع کو یعنی ہمیں پسند نہیں تھی. اس میں لوگوں نے پتھراؤ وتھراؤ کا اس طرح کوئی چکر چلا، بعد میں پولیس نے آ کے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو شیعہ مخالف گروپس کو، تو انہوں نے پھر سے کافر کے نعرے لگوائے، مختلف اور نعرے لگوائے. یہ پری پلان تھا جو کہ عید نظر کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، اور عید نظر اس کی لیڈنگ کر رہا تھا اس وقت.
اور جب 17 ربیع الاول کو یعنی ہمارے مسجد میں عید الميلاد النبی کا پروگرام تھا اور ایک اہل سنت عالم دین تبلیغ کر رہا تھا، یعنی تقریر کر رہا تھا، اس خطابت کے دوران اہل سنت کی مسجد سے فائرنگ شروع کر دی اور اس جلسے کے اوپر فائرنگ کی اور اس طرح ہلچل مچ گئی شہر میں اور ہر طرف سے اندھادھند فائرنگ شروع ہو گئی جس میں کافی لوگ شہید ہو گئے۔ اور یہ 2007 کا جو سلسلہ چلا، پھر 2008 میں پھر سے یہ شدت پکڑا چلتے بدوں اور یہ 2012 تک 7 8 9 10 11 12 6-7 سال مسلسل یہ علاقہ محاصر رہا۔ پاکستان کو یعنی پاکستان کے مختلف شہروں میں جب ہم جاتے تھے تو پہلے افغانستان جاتے تھے، اس کے بعد پشاور اور اسلام آباد جاتے تھے۔ اگر کوئی پارا چنار آنا چاہتا تھا تو پہلے پشاور سے اسلام آباد سے توفم کے ذریعے افغانستان جاتے تھے، اس کے بعد پھر پاکستان آتے تھے۔ جون 2009 کو اسی طرح کانوائے ہوتے گئے، راستے میں کانوائے انہوں نے لوٹا، لوگوں کو قتل کیا، اغوا کیا، جلایا اور اس طرح ان کے پیسز کر کے کاٹے، یہ بھی بیچ میں شامل۔ جہاز ہیلی کاپٹر آتے تھے، اس کے ذریعے لوگوں کو کانوائے کے ذریعے مطلب اس طرح پشاور لے جاتے تھے، تو اس میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کو بھی حادثے کا شکار بنایا جس میں ہمارے 14 افراد شہید ہو گئے۔ جون 19 2008 کو صدہ بازار میں کانوائے کو لوٹا گیا، اس کے بعد 8 افراد کو ڈرل مشین کے ذریعے اغوا کیا، اس کے بعد ڈرل مشین کے ذریعے پیس ادھر کاٹو ادھر کاٹو ادھر کاٹو، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو، جو کہ یہ گستاخی نہیں کر رہے تھے، تو زندہ سب کو کھڑا کر کے ویڈیو موجود ہے، پہلے ایک ہاتھ کاٹتے تھے پھر کہتے تھے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ کے اسی طرح پارٹس آف دی باڈی کو کاٹ کے پیس کر کے انہوں نے ان کو شہید کیا گیا، جس کا اب دنیا بھر میں اس طرح ظلم کہیں نہیں ہوا جو یہاں پارا چنار یا اس طرح ڈسٹرکٹ کورم میں شیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ستمبر 2008 اغوا برائے تاوان کے بہت زیادہ کیسز ہوئے، لوگوں کو لوٹا گیا پیسوں کے حوالے سے اور اسی طرح مختلف قسم کی پرابلمز ہوئی۔ 24 مارچ 2008 کو ایک اور چپری میں ایمبولینس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا جس میں 4 افراد شہید ہو گئے اور کئی خواتین بھی اس میں زخمی ہو گئے، یہ ایمبولینس کو بھی معاف نہیں۔ 2010 میں ٹنگ کے مقام پر زائرین کے اوپر بم بلاسٹ کروایا گیا، خودکش حملہ کروایا گیا جس میں بچے خواتین سمیت کئی لوگ شہید ہو گئے۔ 25 جولائی 2010 کو چارخیل میں انہوں نے زائرین جو کربلا جا رہے تھے ان کی بس کو روکا، خواتین سمیت کئی افراد کو شہید کیا گیا اور اسی طرح جو ظلم و ستم ہو سکتا تھا یہ چارخیل والوں نے انجام دیا اور اس کا جواب ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے۔ مارچ 2012 میں افغانستان کے راستے جب مومنین پشاور سے ادھر آتے یا ادھر سے ادھر جاتے تو انہوں نے افغانستان کے اندر سلطان ہزارہ، سب لوگ جانتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، سب کو اغوا کیا اور اس کے بعد بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا۔ مطلب کہ پاکستانی راستے تو ویسے ہی بند تھے، یہاں جو کرنا تھا وہ کر گئے، یہ لوگ وہاں بھی جا کے انہوں نے اس طرح واقعات کیے۔ اور اس طرح جناب عالی کئی اور واقعات ہمارے پاس ہے کہ دسمبر 2022 میں پیوار کی جنگل کے اوپر ان کا مسئلہ چلا، اس میں ہمارے 11 شہید ہو گئے توریوں کے، 11 زخمی ہو گئے اور مخالف لوگ بھی ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس وقت میں نے ایک سپیچ میں بھی کہا تھا کہ بھائی جان مینگل قبیلے والوں حکومت سے ڈیمانڈ کرو کہ ہمیں اسلام آباد میں ایک سوسائٹی دے دو، یہاں سے آپ لوگ شفٹ ہو جائے، تعلیم حاصل کرو، سکلز حاصل کرو، زندگی انجوائے کرو، عبادت کرو، یہ وحشی زندگی، جنگلی زندگی جو تم لوگ ادھر گزارتے ہو کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ علاقہ خالی ہر صورت میں ہوگا۔ وہی ہوا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو گل قلعہ مارچ ابھی جو 4 مئی کو واقع ہوا، 4 مئی 2023 کو تری منگل سکول میں 4 اساتذہ اور 3 جو ٹریکٹر والے مزدور تھے جو انہوں نے یہاں سے کام کے لیے لے کے گئے تھے، مہمان تھے ان کے ساتھ، مہمان، انہوں نے ان کو بھی بے دردی سے مارا پیٹا، کلہاڑیوں سے ان کو مارا، چاقوں سے مارا، ڈنڈوں سے مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ بزدل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بزدلوں کا مثال اسی طرح، سینکڑوں اس طرح افراد انہوں نے دوستی کے بہانے
اپنے ساتھ لے جا کے دوستی کے بہانے اپنے گھروں میں مہمان بنوا کے ان کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں آج تک نہیں ہوئی. تو I need to say کہ ظلم توریوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے. یہ تو مجھے ویسے جو انفارمیشن تھی، اور یہ انفارمیشن مجھ سے زیادہ اور لوگوں کے پاس ہے جو کسی وقت بھی وہ لسٹ بنائیں گے. میں نے کہا تھا پورے ریکارڈ ہمارے پاس پڑے ہیں، سب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ظلم اور ستم یہی لوگ کرتے ہیں جو دہشت گرد ہے، جو مختلف حلیے اپناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سعودی عرب والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم طالبان ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم یہ ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم وہ ہیں. لیکن اصل میں یہ لوگ جانور ہیں، اور جانوروں کو جانوروں کی زبان میں ہی سمجھایا جاتا ہے. اگر اس طرح خدا نخواستہ کچھ واقعات ہماری طرف سے ہو جاتے تو بھائی جان مجبوری ہے، جانور بھی اپنا دفاع کرتے ہیں، ہم انسان ہیں اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی دفاع کریں. قرآن ہمیں واضح طور پر اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لے لیں، ہم اپنی دفاع کو یقینی بنائیں. اگر ہم اپنی دفاع نہیں کر سکتے تو ہم پر جینا ہمارا حق نہیں ہے. اس لیے باقی اہل سنت والوں سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ شیعہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہم ہمدردی کریں. نہیں 100% باقی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. نہ صرف مینگل یا یہاں پہ رہنے والے باقی جو قبائل ہیں یہ ملوث ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ یہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، افرادی قوت میں ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یہ بھی برابر میں شریک. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، آج نہیں تو قیامت کے دن بھی پوچھیں گے. ہاں جہاں تک ہماری اپنی دفاع کی بات ہے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی دفاع کریں، ہر صورت میں اپنی دفاع کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آخری واقعہ جو 4 مئی کو ہوا ہے، اس میں جو اساتذہ کرام جس بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں اور ہماری طرف سے جو خاموشی کا اظہار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل سنت کے اصل اہل سنت کے جو خود کو یہ لوگ تو اہل سنت خود کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. آج کل تو مسلمان ہی خود کو بھی نہیں کہتے. ہمیں تو میسج سے کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہی ہیں، لیکن آج کل خود کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں، نہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں. کبھی کہتے ہیں ہم بریلوی ہے، کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے، کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے، کبھی کہتے ہیں وہابی ہے. مختلف چیزیں ہیں لیکن مسلمان ہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ مختلف جگہوں میں رہتے ہیں اور وہ اچھے انسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور وہ بھی برداشت کا مظاہرہ کریں، اور وہ جس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں وہ توریوں کو بھی اسی طرح ڈیل کریں. کیونکہ ہم بھی اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں، بلکہ آپ سے بہتر مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول خدا کو آخری نبی مانتے ہیں. قبلہ ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے، نماز ہم ٹھیک ٹھاک وہی 5 وقت پڑھتے ہیں، روزہ رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں. ایوری از سیم. اگر اس طرح تم لوگ نہیں کرو گے، یہ ظلم کرو گے، جو جس طرح آپ لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہو رہے ہیں مزید بھی نازل ہوگا. جس طرح آج کا ڈیٹ ہے 16 مئی 2023 ہے، آج کے دن دیکھو در آدم خیل میں 2 قبیلے جو سنی خیل اور دوسرا کوئی زرغون خیل ہے، ان کے بیچ میں جھگڑا ہے. شیعہ تو نہیں ہے نا، سنی ہے آپس میں، اور وہ یہ اذان ہے، اذان آپس میں لڑتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ادھر ظلم کر رہے ہیں. تو میں لکھ کے پڑھے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر صورت میں ہماری دفاع بھی کرے. نہیں تو آپ آ جائیں پارا چنار کا کبھی وزٹ کریں. الحمدللہ ہر ایک چیز سے ہم مالا مال ہیں، ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری زمین زرخیز ہے، ہم بھوک سے تو نہیں مریں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے. پانی یہاں بہت صاف ستھرا ہے، علاقہ بہت خوبصورت ہے، ہم بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پورے پاکستان سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہمارا. لیکن آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں نا ادھر دیکھیں، جو غلط ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں.